لوگ بتاتے ہیں یہ میرا دوست ہے, اس سے محبت ہے, پوری زندگی گزر جاتی ہے, لیکن وہ خدا جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا, جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, ماں کی نعمت جس نے دی, باپ کی نعمت جس نے دی, باپ کے پانی سے جس نے پیدا کیا, بھائی اور بہن کی نعمت جس نے دی, یہ زمین جس نے مسخر کی, یہ کائنات جس نے مسخر کی, جو آسمان سے بارشیں برسا کے تناور درخت پیدا کر کے اس کو کھلاتا رہا, یہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا ابا آم لے کر آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آم کا بنانے والا کون ہے, یہ باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ابا میرے لیے روٹی لے کر آ رہا ہے, آٹا لے کر آ رہا ہے, راشن ڈال رہا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس دانے کو گندم میں تبدیل کرنے والا کون ہے, ایک ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے, پیچھے گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا کہ یہ لوگ باپ ماں بھائی چچا ماموں بیوی بھتیجے بھانجے دوست سیاستدان, ان کے رشتوں میں تو یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, یہ مجھے بھول گئے ہیں. تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے, پیغمبر کسی رشتے کے بارے میں نہیں بتاتے, پیغمبر کس کا تعارف کرواتے ہیں, اللہ کا. تو بھائی جب سارے رشتے برحق ہیں تو اللہ کا بھی تو کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر رشتے کا خیال کیا جاتا ہے, پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, بچوں کو پڑھوا لو قرآن, تھوڑا سا ٹوپی رکھ لو کبھی کبھار. ہر قوم میں کلچر ہوتا ہے نا, مذہب ہوتا ہے, ہندو کا اپنا ایک مذہب ہے, عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب ہے, تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا بھی ایک مذہب ہے, تو ہم عید منا لیتے ہیں, رمضان میں تھوڑا بہت روزے رکھ لیتے ہیں, کلچر ہے ہمارا. تو بھائی کلچر اور رسومات کی وجہ سے تو ہندو بھی ہندو مذہب کے پیچھے چلتا ہے, عیسائی مذہب کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا. تو اگر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوا نا, کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں میں. تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں, هو الذی, وہ کیا ہے قرآن میں, خلقکم من تراب, جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے نا, بالغ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آیتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی کو سمجھ میں آئے گا اس کے. پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے, یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے, کسی نے بنایا اس کو. اتنا بڑا سمندر, اتنی بڑی خشکی, اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے. کیسی مخلوق پیدا کی ہے آپ, مخلوق کی قسمیں دیکھو, قسمیں ختم نہیں, صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا. ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے, پانی کا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے. پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی. وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی, آنکھ بناتا ہے, ناک بناتا ہے, کان بناتا ہے, دل بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, جگر بناتا ہے. کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع. ایک ایک پرزہ اتنا ٹیکنیکل ہے. دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے, اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا, اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے, اس میں کلچ بھی ہوتا ہے, اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں. ایک ایک پرزہ عجیب, اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے, گاڑی بناتی ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکیں آج تک, نہ الگ سے ناک بنا سکیں, نہ کان بنا سکی ہیں. جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو, آپ اس کے پاس جاؤ, بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو, ہمیں بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے. کہہ رہے بھائی یہ تو ہمارے بس میں نہیں, بنا دیں گے تو پتھر کی جیسی شکل, ہم دیکھنے والی آنکھ بناؤ. کہہ رہے بھائی ہمارے لیے ممکن ایسی آنکھ جس میں روح ہو, زندگی ہو, حیات ہو, کوئی بنا سکتا ہے کیا. اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے, روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں. کیسے دیکھو, ماں کو حمل ٹھہرتا ہے, ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں, ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے, ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے, دماغ بنتا ہے, گردے بنتے ہیں, کلیجی بنتی ہے, پھیپھڑے بنتے ہیں, گھٹنے بنتے ہیں, انگلیاں بنتی ہیں. روٹی کھا رہی ہے, منوڑا میں کچھ اور تو نہیں کھاتی نا مائیں. روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, مچھلی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, اور آم کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی, کھجور کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی. آنکھ بھی بنے گی, ناک بھی بنے گی, دل بھی بنے گا, دماغ. یہ ہم اور آپ کو اللہ ماں کے فی ظلمات ثلاث, قرآن کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں بناتا ہے 3 اندھیروں کے اندر. کوئی اندر انجینئر نہیں بیٹھا, کوئی میکینک نہیں بیٹھا, کوئی مزدور نہیں بیٹھا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہا ہو بیٹھ کے, نہ آپ کی آنکھ ٹھوک رہا ہو وہاں بیٹھ کے, دانت جوڑ رہا ہو آپ کے وہاں بیٹھ کے, ناک پہ پلاسٹک لگا رہا ہو, ایلفی لگا کے نہ فکس کر رہا ہو. ہمارا رب 7ویں آسمان پہ, اور 3 اندھیروں میں, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے, ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے, کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے. ان 3 اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی, ایک تعمیر ہو رہی ہے, کس کی, انسان کی. خدا کی قسم بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں, ایک چھوٹا سی مکھی قرآن کہنا نہیں بنا سکتے. سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے, انسان تو بہت دور کی بات ہے. ایسے کمالات جس خدا کے ہوں, اس خدا کو بھول جانا, اس خدا سے محبت نہ کرنا, اس کی نافرمانی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے. آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے, محلے کے دادا سے ٹکر لے لو, بچ جاؤ گے آپ. دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا, لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں, کیوں, اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے. آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی, وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لیا, آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے. ایسا ہی ہوگا, آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں. تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے ہو, اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں. سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے, اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی. تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے. لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی, وہ تو بنا رہا ہے ہم کو, وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو. اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان. آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا, آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے. ایسے کمالات ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ اپنے کمالات بھی بیان کرتا ہے, اپنی طاقت بھی بیان کرتا ہے, اپنے احسانات بھی بیان کرتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہے صاحب کمال, عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے جو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر. ایک ہے ایسی بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے, یہ سمندر تو کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کی, زمین تو ایک چھوٹے سے ذرے کا ذرہ ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے, زمین جیسے 13 لاکھ زمینیں بنے تو ایک سورج بنتا ہے, اتنا بڑا سورج. اور کیسے آگ کا گولا ہے نا, جل رہا ہے, کتنے بڑے بڑے شعلے پھینک رہا ہے, لاکھوں سال ہو گئے سورج کے اندر ایندھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے جل رہا ہے. تو اتنا طاقتور اور اتنا اپنے بندوں, کمالات کیسے ہیں اس کے. چوزے انڈے کو دیکھ لو آپ, جب مرغی انڈا دیتی ہے اس کو توڑ کے دیکھو, کہیں چونچ نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر,
میرا خیال ہے منوڑا میں آتی ہوگی آپ لوگوں ہے بھائی, کہیں چوچ نظر آئی, کہیں اس کے اندر پر نظر آتے ہیں, ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے, پکا کے کھا جاؤ. مرغی میں کوئی عقل ہے, لیکن مرغی انڈا دیتے 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 اس کو کون سکھاتا ہے کہ ابھی تو ان انڈوں پہ جا کے بیٹھ جا. ہمیں مسجد میں اعتکاف میں 10 دن بٹھانے کے لیے پورے سال امام صاحب تقریریں کرتے ہیں, تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں, پھر بھی سب لوگ نہیں بیٹھتے, تھوڑے سے بیٹھتے ہیں, زیادہ تر باہر رہتے ہیں. کیا خیال ہے 10 دن کے لیے ہم کو ایک جگہ پھر ایک جگہ نہیں بیٹھتے, مسجد میں بھٹکتے رہتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھ گیا, کبھی ادھر جا کے بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی ادھر بیٹھ گیا, کبھی کبھی بیت الخلاء بیٹھ گیا تو نکل نہیں رہا وہاں سے. تو پولیس بلوانی پڑے گی, بھائی باہر آ تو یار, اور بھی لوگ گھسیں گے اندر. جو نہیں بیٹھنے کی جگہ وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے گا. مسجد کی صف میں نماز کے انتظار میں 5 منٹ بیٹھنا مشکل اس کے لیے. یہ وہ انسان ہے جو بڑا ذہین ہے, جس کو پتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا فائدہ ہے. مرغی میں کیا عقل ہوتی ہے بولو, جانور ہے, اسے کیا پتا. لیکن اللہ نے اس کو کیسا سکھایا ہے, کیسا سکھایا ہے. انڈے دے گی, دے کے دے تھوڑے دنوں کے بعد جا کے اس کو کڑک ہونا شروع, اس کو خیال آتا ہے بھائی میرے انڈے کہاں ہیں بھائی, تو بیٹھنا ہے میں نے. کون سکھا رہا ہے اس کو, کیا اس کی ماں نے سکھایا یہ؟ اس کی ماں تو چھوڑ چھاڑ کے پتہ نہیں کب سے گئی ہوئی ہے. اس نے اپنی ماں کو تو دیکھا ہی نہیں انڈوں پہ بیٹھے ہوئے, اس لیے جب وہ تھا اس وقت اس میں جان نہیں تھی, حیات نہیں تھی. کیسے آ کے بیٹھتی ہے تھوڑے دنوں کے بعد, پھر کیسے 21 دن تمیز سے آ کے بیٹھتی ہے, اپنا کھانا قربان, اپنا پینا قربان, حالانکہ اس نے کسی مرغی کو پہلے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں اللہ کے ہونے کے, اللہ کی قدرت کے. اتنی چھوٹا سا دماغ ہے مرغی کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا, بھینس کے مغز پکا کے کھا لیا ہوتا ہے نا, بکرے کا مغز بھی لوگ پکا کے کھاتے ہیں. کبھی سنا مرغی کا مغز بک رہا ہے مارکیٹ میں, کبھی سنا آپ نے؟ کیوں نہیں, اتنا چھوٹا سا مغز ہے, کسائی کہے گا اس کا مغز نکالنے میں میرا اپنا مغز ختم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا مغز, 2 ٹپکے ہوں گے, وہ کون کھائے گا یار, اس کو کس کو کھلاؤ, وہ نکالنے میں گھنٹہ لگے گا اور نکلے گا کیا اتنا سا مغز. وہ کہہ رہا ہے پوری سری ابال کے پی جا بھائی, تو اسی میں مغز آ جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اتنا سا مغز اس کا, اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں ہوں گی اس کے اندر. دماغ کیسا ہے اس کا, کیسے پاؤں مارتی ہے, دانا چگتی ہے, پھر انڈوں پہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے مرغی اگر ایک ہی زاویے سے انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تو چوزا اس سے نہیں نکلے گا. مرغی ان انڈوں کو گھماتی ہے, جیسے ہم ٹکا پکاتے ہیں نا, ٹکا پکاتے ہیں تو رکھ کے چلے تھوڑی جاتے ہیں, تھوڑا سا یہاں سے, تھوڑا ادھر ٹرن مارا, اس کو ادھر بھی پکا بھائی تو ادھر سے جلنا جائے کہیں, پھر تھوڑا ادھر. مرغی بھی کیا کرتی ہے, روزانہ اس کو انڈوں کو گھماتی. ادھر سے تو میں نے ہیٹ دے دی اس کو, تھوڑا سا یہاں سے. اس کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تیرے بچے پیدا ہوں گے, کیا یہ خود بخود اس میں اتنی عقل آ گئی ہے؟ تو یہ بھی تو کوئی ذات ہے. آپ کو یہ تو بتا دیا میرا باپ ہے اس لیے کہ یہ گھر میں راشن لے کر آتا ہے, یہ گھر گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے باپ سمجھ میں آ گیا. مرغی جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور ان کو سیتی ہے, اس سے خدا سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خدا کون ہے, اس کے کیا کمالات ہیں. تو ایسے ان کو گھماتی رہے گی آہستہ آہستہ. 21 دن تک کیسی قربانیاں دیتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے, وزن اس کا گر جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے میں اگر اسی طرح کھانا کھاتی پیتی رہوں گی تو انڈوں سے چوزے بولو نہیں نکلیں گے. اور پھر آخر ایک ایک کر کے چوزا نکلنا. اللہ کی قدرت, نہ اس میں آنکھ تھی, نہ ناک تھا, نہ زردی تھی, بس اسی زردی سے کیا کیا بننا شروع ہو گیا بھائی. پر بھی بن رہے ہیں, چوچ بھی بن رہی ہے, آنکھ بھی بن رہی ہے, چوزے کا دل بھی بن رہا ہے, اور کیا بنا, صرف ہیٹ مل رہی ہے. 21 دن کیا مل رہی ہے, ہیٹ مل رہی ہے. اس ہیٹ سے اس کے اندر ایسے انقلاب آنا شروع, اور تھوڑے دنوں میں 21 دن کے بعد چوزا چونچ مار کے باہر. جیسے ہی باہر آیا ہے, مرغی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کس کا بچہ ہے, میرا بچہ ہے. اب کسی کا باپ اس کے قریب آ کے دکھائے. پھر 24 چوزے بھی ہوں نا, 24, آپ کوئی نیا چوزا لا کے چھوڑ کے تو دکھاؤ. مرغی کو ایک دن میں پتا ہوتا ہے میرا والا کون سا ہے اور باہر سے مال کون سا ہے, جھالی کون سا ہے. ایک دن میں اتنی ہوشیار ہو گئی, سب کے کلر ایک جیسے, بالکل اسی کلر کا چوزا لا کے چھوڑ دو آپ, مار کے اس کا حشر نشر کر دے گی 1 منٹ میں. اپنے بچوں کی اتنی سمجھ اس کو کہاں سے پیدا ہو گئی. پھر ان بچوں کو اس کو پتا ہے کہ بچوں کو پالنا کیسے ہے. ان بچوں کو باجرا توڑ توڑ کے کھلائے گی. آپ بڑے بڑے باجرے ڈالو, مرغی کیا کرے گی, توڑتی ہے اس کو تاکہ چوزے کھائیں. پھر جہاں جہاں مرغی, چوزے اس کے پیچھے پیچھے. چوزوں کو پتا ہے یہ ہماری کون ہے, ماں ہے. سردیوں میں اپنے پروں میں چھپا لے گی, بلی سے لڑے گی. اور دوسری میں نے مرغیاں پالی ہمارے, جب بھی آپ کو پتا ہے نئی مرغی لے کر آؤ نا, پرانی مرغی اس کا استقبال کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے. مرغیوں میں حسد بہت ہوتا ہے, جیلسی. تو میرے پاس 5-6 مرغیاں تھیں, میں ایک نئی مرغی لے کر آ گیا. وہ نئی مرغی کمزور بھی تھی, تو پرانی نے نا اس کی گت بنانا شروع کی. یہ کیوں آ گئی, جیسے کوئی نئی پڑوسن آ گئی ہو نا آپ کے محلے میں جس کو آپ پسند نہیں کرتے, مرغیوں نے اس کی مار کٹائی شروع کر دی. میں نے بیچاری کو الگ ڈنڈ میں رکھ دیا کہ یہ تو مر جائے گی, زخمی کر دیا اس کو. اس کے نیچے ہم نے لا کے رکھ دیا انڈے. تقریباً 12 چوزے نکلے اس کے اندر سے. جس دن اس میں سے چوزے نکلے ہیں نا, اب وہ 5-6 مرغیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. اب بچوں کی حفاظت کے لیے نا اللہ نے اس میں اتنی قوت پیدا کر دی, صحت وہی ہے پرانی, کانفیڈنس, قوت, طاقت اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کوئی مرغی اس کو چھیڑنے کا نام نہیں لیتی. یہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا کہ تو اگر آج مر جائے گی تو اکیلی نہیں مرے گی, تیرے بچے بھی مر جائیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس, اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. 1-2 بچوں کے ساتھ عورت طاقتور نہیں بنتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ابھی نہیں سمجھا, بات میں سمجھاؤں گا اچھی طریقے سے, اور زیادہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا. تو بھائی اس طریقے سے اللہ کیا کر رہا ہے, ہمیں مرغیاں کھلا رہا ہے. یہ مرغی سارے کام کس کے لیے کر رہی ہے بولو نا, ہمارے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے تھوڑی کر رہی ہے. وہ اتنے محنت سے, محبت سے چوزوں کو پال پوس کے بڑا کرے گی, کاٹ کے کون کھائے گا, ہم کھائیں گے. یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی ہے. ابھی ہمارے تھے راستے میں, ہمیں قبرستان نظر آیا, تو آپ کا کیا خیال ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے, ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی خبر ہے, کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہیں نا ماشاء اللہ, یہ امام صاحب کی خبر ہے, منوڑا میں یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب. لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی خبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں گے, اور بستروں پہ نہیں, زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے. وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو, ہے زمین میں گھاس نظر آتی ہے, زمین کھود کے دیکھو, گوبر مٹی اور پانی, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا, آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا, اس سے کیا ہوتا ہے, اسی گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے پودا بننا شروع. ایسا ہی ہے نا, اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے, اسی گوبر مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا شروع. یہ گوبر مٹی پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے, پودا بن رہا ہے.
پھر اسی سے گندم بن رہا ہے, اسی سے خربوزہ بن رہا ہے, اسی سے آم بن رہا ہے, اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی, اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے, اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے, مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں, اولاد کے جرثومے بنتے ہیں, یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے, پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں کس سے کشیدا ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہوں ہے بھائی, اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ؟ کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے, آپ خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا, ایسے ہی میں فیہا نعیدکم, تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا, کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے امام صاحب مٹی بن جائیں گے, آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے, صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی, میری آنکھیں میری ناک, میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی. آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں, شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے, لاش پھٹے گی, گلے گی, سڑے گی, بدبو آئے گی, ہوتے 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 کیڑے جب کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے. پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی, پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی, وہ شارٹ نہیں ہوا, وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے. ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے؟ مٹی. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے تو پھر ٹینشن کی بات نہیں تھی. ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے, اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, لائف کو انجوائے کرتے ہیں جیسے انگریز انجوائے کرتے ہیں. نائٹ کلبوں میں ناچتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہے, سود بھی کھا لیتے ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں, گٹکے وٹکے چرس ہیروئن ساری وہاں سے آئی ہیں نا ہمارے معاشرے میں. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں, تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے. میں نے یہ قدرت تمہیں کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے. سبحان اللہ, بڑا مزہ آیا بھائی, زبردست بات ہو گئی. انگریز یہی سمجھتا ہے, انگریز کہتا ہے خدا نے ہمیں مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا اور دوبارہ مٹی میں لے گیا, ختم کہانی. وہ اس پہ رپورٹ پیش کر دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس پہ سائنسی تحقیقات پیش کر دے گا, انسان ایسے بنتا ہے, ایسے ختم ہوتا ہے, قصہ ختم. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, میں نے 2 طریقے تمہیں دکھائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو مٹی سے بنا سکتا ہے پھر دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے, اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو بھائی ہم ختم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس کا مقصد واضح ہے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا بن کے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب انسان بنو گے اچھا بدلہ ملے گا, برا بن کے جاؤ گے تو جب دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. تو آج سے اپنی نیتیں کر لو, ہم نے اپنے عمل کو کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. ہم ہمیشہ ایسے زندہ نہیں رہیں گے. دنیا میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے برائیوں کو چھوڑ دے. اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ کا حق ادا کرنا ہے. تو اللہ کو کیسے پہچاننا ہے بھائی, اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ دیکھو ایک فیصلہ کرو, آپ ہم غیر مسلم ہیں یا مسلم ہیں؟ اگر ہم انگریز ہوتے نا, غیر مسلم ہوتے, نہیں مانتے خدا کو, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. لوگ اکثر حوالے دیتے ہیں, دیکھو کتنے خوش لوگ ہیں وہ لوگ, انگریز لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں, وہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان کی ترقی کو دیکھ کر آپ متاثر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جب گھر میں آئے نا کسی کام سے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک پیالہ لٹکا ہوا تھا اور کھجور کی چھال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے. حضرت عمر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنی عیاشی میں, اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہو کر یہ حالت ہے آپ کی. تو نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے فرمایا, اے عمر میں تو تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا, میں تو تجھے بہت, یعنی تو ایسی معاذ اللہ بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. فرمایا دنیا مسافر خانہ ہے, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے. تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سوچتے ہیں بھائی, سوچتے سوچتے دنیا دنیا دنیا, پیسہ دولت عزت شہرت عیاشی, کس طرح معاشرے میں زنا تیزی سے پھیل رہا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی صفات کیا بیان کرتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ ہماری نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ, وہی کامیاب ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے, ایسے یوں کر کے ہلا رہے ہو. بھائی ہماری نظر میں جس کے پاس پیسہ اور عزت, یہ 2 چیزیں زیادہ ہیں. منصب ہے نا, ہوتا ہے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, بڑے گریٹ آفیسر ہے. ایک رکشے والا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے؟ نہیں, کہتا ہے یار میں رکشہ چلا رہا ہوں, اور وہ دیکھو وہ منوڑا کا ناظم بنا ہوا ہے, وہ کامیاب ہے, میں کیا ہوں؟ رکشے والے کو مبارکباد دیتے ہیں, مبارک ہو بھائی رکشہ چلا رہے ہو, کوئی دیتا ہے مبارکباد. کوئی ناظم بن جائے تو سب کہتے ہیں بھائی ماشاء اللہ بہت مبارک ہو. آفیسر بن گیا آپ کا بچہ, سب کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت مبارک. دولت اور عزت, تو آپ مجھے بتاؤ کیا قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو؟ ہے بھائی. قرآن کہتا ہے قارون جو تھا نا, اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے. خزانوں کی چابیاں اتنی تھی, خزانے کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ میرے بھائی ہم پیسہ نہیں کما سکتے, اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری چابیاں کتنی ہوں گی؟ کتنی چابیاں ہوں گی بھائی؟ ایک لاکر ہوگا, اس میں نوٹوں کی گٹی رکھ لیں گے, اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تھوڑی ہو سکتا ہے. اور وہ نوٹ بھی روزانہ اس کی قیمت آہستہ آہستہ گر رہی ہے, 10 دنوں تک خرچ نہیں کیے تو اور آدھے کی قیمت کے برابر ہو جائیں گے وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا؟ اے قارون تجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے, تو یہ اللہ نے دی ہے, یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے. اب تو نے کیا کرنا ہے؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ,
حضرت موسیٰ علیہ السلام نا قارون کو سمجھا رہے ہیں. قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, تو یہ نہ سمجھ کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا, ایک دن تو نے مر جانا ہے یہاں سے. تو جیسے انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا کل کے لیے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا, بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, لکھا ہوتا ہے نا. تو قارون سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں, غریب مسکین. مجھے یہ بتاؤ مقام کس کا بلند تھا, قارون کا یا موسیٰ کا؟ حالانکہ پیسہ بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ اللہ راضی تھا موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا, اتنی دولت دی, تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. جیسے تو اس پیسے کو انویسٹ کر کے اور مزید پیسہ بناتا ہے نا, تو آخرت کے لیے بھی انویسٹ کر, مرنے کے بعد تیرے وہ پیسہ کام آئے گا جو آخرت کے لیے بھیجا. غریبوں کو کھلا, دین کی اشاعت پہ خرچ کر, رشتہ داروں پہ خرچ کر. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے اس سے آخرت کی بھی فکر کر. ایک حکم موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا. دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا, احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا نا, دوسرے غریب ہیں, اللہ نے تجھے بہت زیادہ پیسہ دے دیا, تو اب تو بھی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر اور تو بھی اچھے اعمال کر. اس کا شکر یہ ہے کہ تو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا. دولت دی ہے تو نماز زیادہ پڑھ, روزے زیادہ رکھ, غریبوں کو زیادہ کھلا, عبادت زیادہ کر تو دوسروں سے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جب عبادت کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں, تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میری خطائیں معاف کر دیں, تو مجھے بھی تو چاہیے نا کہ میں اللہ کی دوسروں سے زیادہ عبادت کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کیا کہا کہ تو نے دوسروں سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے تجھ پر احسانات دوسروں سے زیادہ کیے. قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. دولت کے نشے میں انسان کو تھوڑی مولویوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ہم جب تاجروں کو بتاتے ہیں نا اس طرح سے تجارت حلال ہے, اس طرح سے حرام ہے, تو بعض تاجروں کو غصہ آتا ہے کہ یہ مولوی بزنس میں کباب میں ہڈی کیوں بنتے ہیں, ہمارا مرضی یار جیسے چاہے پیسہ کمائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علماء بتاتے ہیں بھائی یہ جو تم چیز خرید رہے ہو, خرید کے آگے ابھی قبضے میں لیے نہیں اور آگے بیچ رہے ہو, تو اپنے قبضے میں چیز لیے بغیر آگے بیچنا اسلام میں کیا ہے, جائز نہیں ہے. کہتے ہیں جاؤ تم مسجد کا ملا, تم نماز پڑھو مسجد میں, یہ کیا اب ہم تم سے پوچھ کے کاروبار کریں گے کیا؟ تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا انسان کا اور جیب بھری بھی ہوتی ہے, تو پھر مولویوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اور مولوی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے, بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا, تو جیسے نکاح پڑھایا دولہا کی سالیاں والیاں ساری جوان لڑکیاں آ کے بیٹھ گئی نا ادھر, ہاں یوں کر کے جیسے فری ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے یار, یہ سالیاں دولہے کی کیا لگتی ہے اتنا فری ہو رہی ہیں آ کے. تو دولہا کو غصہ آنا شروع ہو گیا. دولہا بولا یہ مولوی کو ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل دے رہا ہے؟ تو کہتے ہیں لوگ کہ مولوی کا کام ہے نکاح پڑھائے اور پتلی گلی سے نکلے بس. یہ آج کے معاملہ نہیں ہے, یہ پرانی سنت ہے. جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, وہ قوم کیا کرتی تھی, کسٹمر کو ٹھگتی تھی. یہاں بہت سے لوگوں کا مچھلیوں کا کام ہوگا نا, تازہ مچھلی کا آرڈر آیا, 4 مچھلیاں تازہ, ایک اس میں باسی پہنا دی کسی کو, جو میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی تو ڈبل قیمت لے لے لیکن تازہ مچھلی دے, اس نے تازہ دے دی, درمیان میں ایک لوگ کرتے ہیں, پاکستانی تو مشہور ہے اس کام میں. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تجارت میں 2 نمبری مت کیا کرو, 2 نمبری نہ کیا کرو. کیوں؟ انی اراکم بخیر, تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہو نا, تو وہ تو دوسرے کی جیب سے چھین کے بھی کھا سکتا ہے کہ میں تیرے کو بعد میں پیسے دے دوں گا, پہلے میں زندہ تو رہوں نا, کیا خیال ہے؟ اب آپ کو 1 مہینے سے روٹی نہیں ملی, آپ بھوک سے مر رہے ہو, کوئی بندہ روٹیاں لے کے جا رہا ہے, تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے. آپ اس سے جا کے پہلے تو آرام سے مانگو, نہیں دے تو آپ بولو میں تیرے کو پیسے بعد میں دے دوں گا, کما کے بھی مجھے کھانے دے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کھاتے پیتے لوگ ہو, تمہیں 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے, تو تم کیوں کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو؟ یہ کس کے الفاظ تھے؟ شعیب علیہ السلام کے. تو قوم نے کیا جواب دیا, اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. جیسے زبردست آیت ہے کہ اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا, بہت اچھا لگتا ہے تو نماز پڑھتا ہوا, تو نماز پڑھتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے تجھے دیکھ کے, بڑا روحانی سکون ملتا ہے, دل چاہتا ہے تو اس سے دم کرواؤ. لیکن یہ جو تو کہتا ہے نا یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, یہ ہمیں بالکل بھی پسند. آپ لوگ مروڑا کے لوگ, آپ کو بالکل بھی پسند والا لطیفہ نہیں پتا میرا خیال ہے, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. وہ ایک آدمی نا کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, سنو پھر مزہ آئے گا, یہ بالکل بھی پسند نہیں. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو لڑکی والوں کو لڑکا پسند نہیں آیا, لڑکا گھر آ گیا واپس. تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کو فون کیا, لڑکے نے فون اٹھایا, جی ارشاد. تو کہنے لگا بیٹا آپ ابھی ہمارے گھر آئے تھے نا میری بیٹی کے رشتے کے لیے, آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہی بات کر رہا ہوں. بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں, اگر میں پسند نہیں آیا آپ نے انکار کر دیا, کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا بیٹا بات تو سنو, فون نہ رکھو. بیٹا ہم نے آپ کو انکار کیا ہے, میں آپ کو دل سے بتاؤں ذرا بھی پسند نہیں آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل آپ نے بتا دیا نا میں پسند نہیں آیا, تو ٹھیک ہے میں رشتہ نہیں کرتا, ختم ہو گئی بات. بیٹا ایک میں فون نہیں رکھنا, یہ پاس دیکھو کہیں سے تھوڑا سا بندہ پسند آتا ہے نا, کوئی پرسنالٹی پسند آتی ہے, کسی کے بات چیت کا اسٹائل, کسی کا خاندان, کسی کا پیسہ, کچھ بھی پسند نہیں آیا ہمیں. اب اس کو آنے لگا غصہ, وہ گالیاں دینے لگا. اچھا تو جب وہ گالیاں دینے لگا نا, تو اس نے کہا ایک منٹ میری وائف سے بات کریں. اب لڑکے کو خیال ہوا شاید اس کی وائف کوئی صحیح بات کرے, تو وائف نے فون اٹھایا, بیٹا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں. چلیں تو لڑکے کی, تو اس کی جو صاحب کی بیوی ہے نا, اس نے فون کیا, جی آنٹی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے. اس نے کہا آنٹی یہ بات انہوں نے بتا تو دی تھی. کہہ رہی نہیں, میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے آپ پسند آئے ہو, تو میں نے کہا میں کلیئر کر دوں کہ مجھے بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. آنٹی پھر کیا کروں گا, کہیں سے کچھ بندہ سمجھ میں آتا ہے نا, اچھا چلو میری بیٹی سے بات کرو. وہ خوش ہو گیا شاید یہ کچھ کرے. بیٹی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے آئے تھے, مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس کو آ گیا غصہ اور یہ گالیاں دینے لگا. گالیاں دے کے اس نے فون رکھا ہے. اتنے میں ان کا فون آ گیا جن کو یہ پسند آئے تھے. سمجھ آ رہی ہے, کہیں اور بھی پیغام بھیجا تھا ان کی طرف سے, ہاں والے کا فون آ گیا. تو اس نے جب فون اٹھایا نا لڑکے نے, لڑکی کے ابا نے کہا آپ ہمارے یہاں رشتہ لینے کے لیے آئے تھے. اس نے کہا تمہاری ایسی کی ایسی, گالیاں دینے لگا نا. وہ حیران کیا یہ بول کیا رہا ہے, کہہ رہے بیٹا بات تو سنو, کہہ رہے نہیں سنتا میں تمہاری بات, گالیاں دینے لگا. کہہ رہے بیٹا ایک بات سن لو, کیا بات ہے؟ کہہ رہے بیٹا آپ ہمیں آپ بہت پسند آئے تھے, لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے نا اس کے بعد ہمیں آپ بالکل بھی پسند نہیں. اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں.
تو شعیب علیہ السلام کی نماز ان کی قوم کو بالکل بھی پسند، شعیب علیہ السلام کی نماز پسند تھی، روزہ پسند تھا، شعیب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ بھابھی کو پردے پہ بڑا زور دیتے تھے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے، ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ. جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی، اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس، اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہو. گھروں میں پردہ ختم ہو گیا. آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنو گے کیا کہہ رہا ہے. کوئی آ کے بتائیں کہ نیا بزنس آیا ہے، کان لگا کے سنو گے. کوئی آپ سے کہا یار تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے، یہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. کیسے آدمی کرتا ہے کوئی اور بات کر، یار کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، یہ مولویوں کی باتیں تو کدھر سے فضول باتیں کر رہے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن اللہ کو یہی باتیں، اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا میرا کون کتنا ہے، میں نے کھلایا، میں نے پیدا کیا، میرے احکام کو کیوں نہیں مانتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کی ہے. پردے کا جب حکم آیا نا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے، اس کا اپنے بھائی سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے، شوہر سے نہیں ہے، شوہر کے بیٹے سے جو سکیلا بیٹا ہوتا ہے سے نہیں ہے، شوہر کے باپ سے نہیں ہے. پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی. کیا مطلب؟ ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے. تو آپ پردہ تو عورت کے فرض ہے، آپ کے فرض نہیں ہے، لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو، اپنی ماں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو، اپنی بہنوں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو، اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو، اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براڈ مائنڈڈ کہیں گے، بڑا کشادہ ظرف کا آدمی ہے. اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2% کی نہیں رہے گی. دنیا کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں، اللہ کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں. یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، جب تک صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی اس وقت تک صالح علیہ السلام اپنی قوم کی نظر میں بڑے اچھے تھے اور بڑی امیدیں قوم نے لگائی ہوئی تھیں. جہاں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بت پرستی مت کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اسی وقت سے وہ قوم کی نظر میں گر گئے. لیکن اللہ کو صالح علیہ السلام سے اتنی محبت، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن میں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے بار بار. مشرکین مکہ کی نظر میں ابو جہل ابو لہب کی حیثیت تھی، قوم کے سردار، بڑے خوبصورت. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے جو رخسار ہے نا آگ کے انگارے کی طرح چمکتے تھے. لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں. اور بلال حبشی کیا تھے؟ سیاہ رنگ کے، موٹے ہونٹ، عجمی، غلام. لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ کس کی سنی گئی ہے؟ حضرت بلال کی. ابو جہل کی ابو لہب کی نہیں سنی گئی. اللہ کی نظر میں بلال حبشی کا مقام زیادہ، عرب کے سردار کا مقام کم. فرعون جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دیا نا تو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کس کے تانے دیتا تھا؟ آپ دولت مند کی نظر میں غریب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہتے 2% کا آدمی نہیں ہے یہ. فرعون یہی تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا نا کہ اس خدا پر ایمان لے کر آ تو ظلم کرنا چھوڑ دے، ایک خدا کو مان، اس کی عبادت کر، تو فرعون نے بجائے ماننے کے قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسکین آدمی، معاذ اللہ نقل کفر، غریب آدمی، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. اس کے باغات نہیں ہیں، میرے پاس باغات ہیں، میرے باغات میں نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کا چھپڑا نہیں ہے. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، میں بہتر ہوں بتاؤ یا یہ معاذ اللہ کمتر آدمی بہتر ہے؟ قوم کا غریب آدمی، غلام قوم کا آدمی. ایسے تکبر کیا فرعون نے ان کی غربت کی وجہ سے. اسے پتا نہیں تھا کہ جس کو تو تانے دے رہا ہے نا کمتر ہونے کے، خدا کی نظر میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اس غریب کو، اس مسکین کو کوہ طور پہ بلا کر خود سے اللہ سے کلام کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور اللہ جو آخری کتاب نازل کرے گا قرآن، اس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. بار بار موسیٰ 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 موسیٰ، اتنا زیادہ ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، کسی پیغمبر کے واقعے کو اللہ نے اتنا تذکرہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے قبر سے. فرمایا میں اللہ کے عرش کی طرف دوڑوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی. اتنا بڑا مقام کوہ طور پہ اللہ قربناہ نجیہ. قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے ایک سرگوشیاں کی ہیں، محبوب سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں نا. لیکن فرعون دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور کیا تانے دے رہا ہے لوگوں، تم اس معاذ اللہ مولوی کی بات مانو گے جس کے پاس نہ دولت ہے، جس کے پاس نہ باغات ہیں، میرے محلات، میرا بنگلہ، میری جاہو جلال دیکھو، میں اس کو فالو کیوں کروں؟ آج انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری شکل اگر اچھی ہے تو میں بھی اچھا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. آج انسان یہ سمجھتا ہے میرے کپڑے اچھے ہیں تو میں بھی کیا ہوں، یا جس کے کپڑے اچھے ہیں وہ اچھا ہے، جس کی شکل اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی صحت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی دولت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی حکومت اچھی ہے وہ اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جس کا عمل اچھا ہے بس وہ اچھا ہے، چاہے کھانے کو روٹی نہ ملے، اس کو ایک نوالا نہ ملے، لیکن عمل اچھا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کی نظر میں یہ کروڑوں مالداروں سے، کروڑوں جاہ والوں سے کروڑوں گنا بہتر ہے. بھائی اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تم لوگوں کی لینڈ کروزر، لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ کامیاب تو یہ لوگ ہیں. نہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. جس کے پاس لینڈ کروزر ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی خبر کے اندر ہوگا، جس کے پاس بحریہ ٹاؤن ہے تھوڑے دنوں میں وہ بھی خبر کے اندر ہوگا. آج بڑا دوڑ لگی نا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. ہر آدمی یہی باتیں کر رہا ہے، ہر آدمی اسی باتیں لگا. میں کل آغا خان ہاسپٹل گیا، کسی کام سے گیا آغا خان ہاسپٹل. وہاں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بڑے مردے دیکھے ہوں گے آغا خان میں، کوئی بہت بڑے مردے کا بتاؤ، بڑا وی آئی پی قسم کا مردہ. مردے بھی چھوٹے مردے، غریب آدمی رکشے والا ٹکرا کے مر گیا، گٹر میں گر کے مر گیا، چھوٹا مردہ ہے. ایسے بھی مردوں کی والی قسم بھی ہوتی ہے نا. غریب آدمی کیسے مرتا ہے؟ ڈھکن کھولا پتا گھر کے اندر، 3 دن بعد اس کی لاش نکلی اندر سے. یہ خود ہی گٹر نے اگل دیا. کیا خیال ہے کہ بس کب تک برداشت کروں بھائی، میں نکلو باہر. یہ غریب آدمی بیچارے کی یہ اوقات ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے کہا غریب کو بہت مرتے ہوئے دیکھیں، کوئی بڑے بڑے وی آئی پی قسم کے میتیں بتاؤ یار. پھر اس نے بڑے بڑے بلڈروں کے نام لیا. وہ میں تو بلڈنگوں کے نام نہیں لوں گا، اس کے ان کے وارثین بولے ہمارے ابا کا مفتی صاحب ایسے تذکرہ کر رہے ہو. بڑی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگیں جن کی آج کراچی میں کھڑی ہوئی ہیں، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ارب پتی لوگ. مجھے کہنے لگے کچھ دن پہلے ایسا بڑا بلڈر آیا، کوئی خاص بیماری نہیں تھی، تھوڑا سا ہارٹ کا مسئلہ تھا، تھوڑی دیر میں انا للہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں آغا خان کا، کہہ رہا میں خود اس کی لاش پہ حیران تھا یار، اتنا بڑا بلڈر ایسے 2 منٹ کے اندر گیا. اور پھر اس کے جو وارثین کی دولت پہ لڑائی ہوئی ہے، ابا کی پینٹ سے بھی کچھ نکل رہا ہے تو نکال رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ابا کے جنازے کی فکر نہیں ہے.
लड़ रहे होते हैं आपस में मुर्गों की तरह। ये नहीं देख रहे होते भाई तू ये पैसा लेके तेरा भी वही अंजाम होने वाला है थोड़े दिनों में जो तेरे बाप का अंजाम हुआ है। इज्जत के साथ पैसा हासिल, मैं ये नहीं कह रहा अपना हक छोड़ दो, आप अपना हक लो, मगर इससे इज्जत के साथ लो, इससे दिल लगाने की कोशिश मत करो। दुनिया कमाई जाएगी, दुनिया से दिल नहीं लगाया जाएगा। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं, देखो जो चीजें फना होने वाली होती हैं उन्हें कमाया भी जाता है, खाया भी जाता है, इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन उनसे मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत उससे की जाती है जो हमेशा आपके साथ रहे। रिश्ते आपके साथ हमेशा रहेंगे। माँ बाप का रिश्ता जन्नत में भी किसका होगा? माँ बाप का होगा। बीवी का रिश्ता जन्नत में भी किसका होगा? अब लोग घबरा जाते हैं बात सुन के, लोग कहते हैं यार ये वाली अगर वहां भी मिलेगी तो जन्नत किस काम की होगी? तो आपको भी तो वही, उसको भी तो वही वाला मिल रहा है, पुराना वाला मियां। तो जब वो सबर करेगी तो मेरे भाई आप भी क्या कर लेना, सबर कर लेना। एक खातून का मियां अजीब सा था ना, उसने मुझे फोन किया, बेचारा कहीं शादी हो गई उसकी किसी आड़े दृष्टि से आदमी से। तो पहले मैं बहुत फोन उठाया करता था, तो खातून कहने लगी मुफ्ती साहब हम तो सबर करने अपने मियां के साथ, पर्सनैलिटी नहीं है, क्या जन्नत में यही वाला मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल यही वाला मिलेगा। ये तो रिश्ता जब हाँ उसके मरने के बाद कहीं और शादी हो जाए किसी खातून की तो जो आखिरी वाला होता है वही मिलता है ना। तो मैंने कहा यही वाला मिलेगा। तो कहने लगी हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, जन्नत नहीं है कि मैंने कहा रिपेयरिंग के बाद मिलेगा। ये इस डिजाइन में नहीं होगा, इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, इसके जितने खड्डे हैं वो पहले फिलिंग होगी, जैसे गाड़ी जाती है ना, जितने खड्डे फिलिंग होती है, भराई होती है, डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, कलर पूरा कंपनी चेंज कर देती है। तो मैंने कहा डेंटिंग पेंटिंग के बाद मिलेगा, इसकी भराई होगी, कलर चेंज होगा, पूरा तैयार किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना इसके अंदर वो भी सारे क्या हो जाएंगे। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दूर अक्सर नहीं हो, तो आप परेशान ना हो, टेंशन ना हो, ये डिजाइन चेंज होकर मिलेगा। फिर थोड़ी उस बेचारी को तसल्ली हुई। तो रिश्ते तो मेरे भाई यही रहेंगे, बाकी दुनिया की जितनी चीजें सारी खत्म। हम जब दुनिया से जाते हैं ना तो बरज़ख में हमारी अपने रिश्तेदारों से तो मुलाकात होती है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी से मुलाकात नहीं होती। वो हम बाद वालों के लड़ने के लिए छोड़कर आए होते कि अब तुम खेलो। वो एक बड़ा ज़बरदस्त चुटकुला हमारे दोस्त ने लाहौर में उन्होंने भेजा कि एक आदमी ने कसाई की दुकान पे गया गोश्त खरीदने। ये बस सुनो, मैं अपनी बात को समेट के खत्म कर रहा हूँ जल्दी से। कसाई की दुकान पे गया गोश्त खरीदने और बोला 1 किलो गोश्त दे दो। तो कसाई ने बोला ठीक है भाई 1 किलो बना देता हूँ। इतने में एक और बंदा आया, उसने कहा 10 किलो दे दे। कसाई 1 किलो वाले को छोड़कर किसको देने लगा? इसको गुस्सा आ गया था, वो 10 किलो वाला मेरे बाद आया तो उसको दे। उसने कहा भाई बड़ा कस्टमर है, 10 किलो वाले के सामने 1 किलो वाले को कौन लिफ्ट कराता है, वो नाराज हो जाएगा। उसने कहा इतना गोश्त क्यों लेके जा रहे हैं? उसने कहा असल बात यह है इसने 4 बेवा औरतों से शादी की है, जिन बेवा औरतों के पुराने शौहरों के पास बड़ा पैसा था, उन्होंने पैसा बना के ना अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ा, तो जैसे ही खुद नहीं इस्तेमाल किया उन लोगों ने। जैसे लोग बचाते हैं ना, खाओ नहीं बचाओ 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 बचाओ, बैरिया के प्लॉट खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, बैंकों में रखो, गोल्ड खरीदो, तो वो सारी जिंदगी बचाने में लगे रहे और मर गए। अब इन बेवाओं के पास पैसा तो बहुत आ गया, मियां मार्केट से शार्ट हो गए। अब इनको पैसे की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी किसकी? मियां की। तो इस आदमी ने कहीं मेरे बयान सुने होंगे मुफ्ती तारिक मसूद के, क्या ख्याल है? तो इसने अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर दिया, कोई मैं निकाल के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और बीवी भी नहीं है, तो पैसा मेरे बीवी तो पकड़ो ना कहीं से, बेवाई पकड़ लो। तो इसने 4 बेवा औरतों से शादी की है। अब उन औरतों को पैसे की जरूरत नहीं थी, पुराने मियां बहुत पैसा छोड़ कर गए थे, उनको जरूरत थी एक अदद मियां की, उन चारों को एक अदद मियां मिल गया। अब ये उनके पैसे पे 10-10 20-20 किलो गोश्त लेके जाता है। क्या मतलब? पैसा पुराने आदमी का, मजे कौन उड़ा रहा है? नया आदमी, वो बचाने में लग गया। इसने फौरन बोला 10 किलो गोश्त मेरे लिए भी तैयार कर। तो बोला खैरियत क्या हो गया? कह रहा है मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी और से शादी करे और वो बगैर मेरे पैसे पे मेरी बीवी के साथ जिंदगी गुजारे। समझ में आ गया? नहीं आ रही मेरा ख्याल है, बड़ा गहरा सबक है इसमें। इसने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे पे कोई और बेगैरत मेरी बीवी के साथ जिंदगी गुजारे। अगर मेरे मरने के बाद मेरी बीवी से कोई शादी करता है अपने खर्चे पे करे ना, मेरे खर्चे पे क्यों कर रहा है? तो मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपका पैसा हदीस में आता है, तुम्हारा पैसा वो है जो खा के खत्म कर दिया, पहन के पुराना, बस बाकी सारा तुम्हारे वारिसों का है। तो वारिसों की फिक्र करो, बच्चों को लावारिस ना छोड़ो, लेकिन एक हद तक फिक्र करो मेरे भाई। तो मैं ये कर रहा था दुनिया रखने की चीज है, दिल लगाने की चीज नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल देके बस बात को खत्म करता हूं। देखो आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे थे, आपने जाना है लाहौर जाना है मिसाल के तौर पर, तो आपके साथ उस डब्बे में, ट्रेन के डब्बे में 2-4 लोग बैठे हुए थे, आप उनसे दोस्ती करते हो ताकि सफर आपका अच्छा गुजर जाए। अच्छा रास्ते में मुल्तान आता है, उनमें से एक ने मुल्तान, उन तीनों ने मुल्तान स्टेशन पे उतरना था, आपने कहा उतरना है लाहौर पे, आपको उन्होंने पहले बता दिया भाई हम मुल्तान उतरेंगे, आपने कहा ठीक है आप मुल्तान उतर जाना, मैं कहाँ उतरूंगा लाहौर, तो चलो मुल्तान तक गपशप लगा लेते हैं, टाइम अच्छा पास हो जाएगा। अब आपने मुल्तान तक इतनी मोहब्बत कर ली उनसे कि वो मुल्तान उतर रहे हैं तो आप फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के तन्हा यहाँ पे, है भाई क्यों जा रहे हो? अब लोग दूसरे मुसाफिर आके बोल रहे हैं भाई तुम्हें टेंशन किस बात, तुम्हारे बाल क्यों उड़ रहे हैं सर के, तुम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? कह रहे हैं मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत है, ये मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो लोग बोलेंगे ना कि बेवकूफ आदमी, जब तुम्हें पता था कि इनका स्टेशन अलग है तुम्हारा अलग है, तो टाइम पास करने के लिए तो इनसे दिल लगाते, इससे ज्यादा इनको फ्री कराने की जरूरत नहीं थी। भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना बहरिया टाउन के प्लॉट और ये बिल्डिंग, इनका स्टेशन अलग है, इनका स्टेशन बहुत दूर है, ये जब तक क़यामत कायम नहीं होती ये चलते रहेंगे, ये आपके बाद अगले पे, अगले के बाद अगले के पास, उसके बाद आपका स्टेशन बहुत जल्दी आने वाला है। आप कराची से पेशावर जा रहे हो, आपने हैदराबाद पे उतर जाना है, और जो मुसाफिर बैठे हो पेशावर पे उतर जाना है, तो आप ऐसों से दिल लगा रहे हो कि हैदराबाद तक आपके साथ हैं, उसके बाद वो कोई और आगे बढ़ जाएगा वहां पे। कैसा दिल लगा रहा है इंसान इस दुनिया से भाई, इन बिल्डिंगों से, इन इमारतों से, इन गाड़ियों से, इन बंगलों से। मुसाफिर खाना है, इतना दिल लगाओ जितना अफोर्ड कर सकते हो। वो एक मजाहिया आदमी है ना, हर एक को अपनी बीवी कहता था भूले से, हर एक को क्या कहता था भूले से, अपनी बीवी, उसका हाथ पकड़े जाने लगता, पिटता, लोग मारते, तो उसने सर्टिफिकेट रखा हुआ था मुझे भूले की बीमारी है, तो बच जाता। एक दिन किसी ने कहा कमबख्त तू दूसरे की बीवी को अपनी बीवी बोलता है भूले से, कभी अपनी बीवी को बहन बोला भूले से? तूने भूलता है तो हर जगह भूलता है ना आदमी, कभी भूले से अपनी बीवी को बहन बोला? कह रहे हैं हम इतना भूलते हैं जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। आई बात सुन, इतना भूलते हैं जितना अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं भूलते जो अफोर्ड ही ना कर सकते। तो भाई इस दुनिया से मोहब्बत करो इतनी जितनी बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि ये छिन जाएगी। अहबिब मन शिता फइन्नका मुफारिक़ु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मेरे पास आए और मुझसे कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे चाहे मोहब्बत कर लो, लेकिन ये सोच के कि एक दिन उससे मुझे जुदा हो जाना है। तो भाई दिल ना लगाओ, दुनिया कमाओ जरूर, दिल ना लगाओ। दिल किससे लगाना है? अल्लाह से, जिसके पास हम सब ने लौट कर जाना है। इसका सबसे पहला फायदा पता है क्या आपको होगा? आप दुनिया में डिप्रेशन और स्ट्रेस से पाक साफ हो जाएंगे। टेंशन सबसे पहले क्या हो जाएगी? खत्म। मैं ज्यादातर टेंशन में दौलतमंदों को देखता हूँ,
آپ حیران ہوں گے دولت مند کے پاس، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، مسجد میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں، ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض تاجروں میں، اور جن کے پاس دنیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس عیاشی کے سارے سامان ہیں، ان میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری غریب لوگوں سے زیادہ ہے. حالانکہ ٹینشن تو غریب کو ہونی چاہیے جس پر کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہمارے ملک میں بھی ہے. جیسے جیسے آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے تو جس ملک میں ترقی جتنی زیادہ نظر آئے گی، ٹینشن کا ریشو اس میں اتنا زیادہ. یعنی ملک اگر ترقی زیادہ کر رہا ہے تو اس میں ٹینشن زیادہ پیدا ہو رہی ہے، ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں اس میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اسی یہ ہے کہ جو آدمی فنا ہونے والی چیز سے دل لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف. اور مالدار آدمی زیادہ دل لگاتا ہے مالدار دولت سے. غریب آدمی کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے تو دل کس سے لگائے گا وہ؟ دیکھو دل اس سے لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے، جو نہیں ہے اسے دل نہیں لگتا. لوگوں کو عشق ہو جاتا ہے نا کسی عورت سے، جس عورت کو دیکھا ہو، جس کے ساتھ رہا ہو، اس سے عشق ہو گیا، جس کو دیکھا ہی نہیں اس سے عشق ہو جائے گا. بھائی بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو عشق ہو گیا نا. آج کی عورتیں بھی تو یوسف علیہ السلام کے تذکرے سنتی ہیں مگر عشق ہوتا ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے. جو چیز دیکھی نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ رہے نہیں ہے، اس سے آپ کو عشق نہیں ہوتا، چاہے کیسے تذکرے سنتے رہیں یہاں بیٹھ کے. تو دولت مند آدمی دولت کو دیکھتا ہے، وہ گاڑیوں کے مزے دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ پیسے کی نشہ دیکھ چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے دل میں پیسے کی، عزت کی، شہرت کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم. اور اللہ بعض دفعہ تو زندگی میں چھین لیتا ہے یہ چیزیں. کتنے پیسے والے لوگ ہیں جو فقیر ہو گئے، روڈ پہ آ گئے. کتنے لوگوں کی عزت داؤ پہ لگتی ہے، اللہ عزت چھین لیتا ہے. کتنے باڈی بلڈر، صحت مند، وزن اٹھانے والے، اچانک کوئی خطرناک بیماری لگی اور بستر پہ لیٹ گئے. یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے، اندر سے دیمک کی طرح کھاتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے فیکٹریوں کے مالک، وہ پرانا قصہ ہو گیا، ان کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. فیکٹریوں کے مالک کہنے لگے، اچھا داڑھی بھی، نمازی بھی، کہنے لگے مفتی صاحب میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ میرا بزنس ختم نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی رکشے والے نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ رکشا بھی نہ چھن جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاؤں گا. نہ وہ نہیں، اس کو نہیں ہوگی ٹینشن. فیکٹریوں کے مالک کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. حالانکہ ٹوپی بھی، کسی بزرگ سے بیعت بھی اور اتنی بڑی داڑھی بھی. میں نے کہا محترم آپ اوپر سے دیندار بن گئے ہو، آپ اندر سے دیندار نہیں ہو. میں نے کہا آپ اس دنیا کی دیواروں سے، اینٹوں سے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے نا محبت بہت کرتے ہو. کہہ رہے اس کا علاج کیا؟ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے، آپ یہ فرض کر لو کہ چھن گیا ہے، سب کیا ہو گیا، فینش، ختم، روڈ پہ آ گئے، گھر والوں نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال. فرض کر لو، یہ فرض کرو آپ کی فیکٹری بھی بند ہو گئی. بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرض کرو آپ کی فیکٹری بھی کیا ہو گئی، اب شروع، اب کیا ہوگا؟ اب آپ گھر میں آؤ گے، بیگم کہے گی مجھے سونے کے 2 کڑے بنا دو. آپ بولو گے بیگم کڑے گئے تیل لینے، یہی بولو گے نا. بیگم اب کچھ نہیں ہے، میں نہیں بنا سکتا. بیگم بولے گی ناشتے میں انڈے کھلا دو، آپ بولو گے انڈے کے پیسے نہیں. بیگم بولے گی نہاری بنا دو، آپ بولو گے نہاری نہیں لا سکتا. برگر کھلا دو، پیزا کھلا دو، نہیں ہے پیسے. تو بیگم کیا کرے گی؟ تانے دے گی. آپ بولو گے رہنا رہو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. آئی بس آپ لوگ کو ٹینشن فری بنا کے جا رہا ہوں میں. بیگم میرے بس میں جو تھا میں تو ابھی بھی کروں گا، میں جو کمانے کے لیے بلّہ نے بند کرا دی تو میرا تو قصور نہیں ہے. بچے بولیں گے ابا ہمارا خراب ہے، تو آپ بولو بیٹا اب یہ مکان میرا بک رہا ہے کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، روڈ پہ آنے والے تھوڑے دنوں میں. تو سب سے پہلے تو بیگم بھاگے گی، کہاں جائے گی؟ ابا کے گھر. اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے دنیا مسافر خانہ ہے. کیا سوچنا ہے؟ آج نہیں جاتی تو کل ویسے بھی انہیں قبر میں اتارنا تھا. اس کے بعد تو اس سے تو بہتر ہے ابا کے گھر گئی ہے. مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کس کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہو شادی کر کے، میری وراثت پہ اس کو کھلا رہی ہو. اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہاں جا کے بیٹھ گئی؟ ابا کے گھر. پھر بچے جائیں گے بھاگیں گے، وہ ابا ہمارا غریب. بچے بھی بھاگ جاتے ہیں آج کل. ابا بھی جب تک ابا ہے جب تک کھلا رہے ہو، جب کھلانا پلانا بند تو ابا کچھ نہیں ہوتا آج کل. بہت کم غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو غریب باپ سے بھی محبت کریں گے نا. ایک بچہ مجھے کہنے لگا پتہ نہیں میں اس ابا کے گھر میں کیوں پیدا ہو گیا، مجھے خود کہہ رہا تھا کہہ رہے یار میں ان گھر میں پیدا ہو جاتا کتنا اچھا تھا. یہ سوچ بن رہی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ فرض کر لینا بچے بھی آہستہ آہستہ بھاگ گئے تو یہ سوچ لینا ویسے بھی دفن کرنے کے 3 دن تک ابا یاد آتے ہیں، 4تھے دن بچوں کو بھی ابا یاد نہیں آتے. وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے ابا تھے 1900 فلانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بڑی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں لوگ. پوچھتے ہیں آپ کے ابا کب مرے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے ابا 2005 میں مرے. ایسے بتا رہے ہوتے ہیں نا. کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ساری زندگی جس نے کھلایا پلایا، آنکھ بند ہونے کے بعد 2 4 5 دن ابا یاد آتا ہے. اس کے بعد اس میت والے گھر میں دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈرنگ ڈرنگ دیگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. بوٹی ڈال کے کیا لے کر آیا یار تو. وہ میت کے وارث نہیں بول رہے ہوتے ہیں. بیوہ اس دن ایسا روتی ہے جس دن شوہر مرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ والی خبر بنا لی اپنے لیے. 3 4 دن کے بعد عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں. وہ کپڑوں کے معاملے میں ایک عورت کی میت ہوئی نا، وہ رو رہی ہے. میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا، روتے روتے ساڑیاں دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک میاں کا انتقال ہو گیا، عورتیں یہ اسٹائل ہوتا ہے، باتیں باتیں روتے تھے، ہائے مننے کے بعد دنیا سے چلے گئے، ہائے ہائے بہت افسوس. بہن دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے؟ ہائے 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 بہت افسوس ہوا. تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا. ہائے ہائے ہائے. پھر وہ بتا رہے ہاں وہاں سستا مل جاتا ہے، میں حیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے. ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور دوپٹوں کے پروگرام بھی، چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور رشتے بھی ہو رہے ہیں. میت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی وہاں، وہ پتہ نہیں میت کی کون ہے. ابھی کماری اچھا بہن میں اپنے بچے کی بات کروں گی، ابھی تو ذرا پروگرام چل رہا ہے، بعد میں 4 دن بعد. خواتین کو نا چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. روتے روتے ساری باتیں کی ضروری جتنی باتیں وہ ساری ہو رہی ہیں. غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. مننے کے ابا کی تعریفیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، برائیاں بھی. یہ مننے کے ابا اتنے اچھے تھے، آج تک کسی عورت کو انہوں نے نگاہ بھر کے نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا ٹک ٹکی مانگ کے دیکھا انہوں نے. کبھی میں اتنی ہمت نہیں کہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں. تو 3 دن کتنا رو رہی ہوتی ہے بیوہ. اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی یاد نہیں رکھتا. بچے بھاگ گئے. آپ کیا سوچو گے یار دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. تو ویسے بھی یار قبر میں اس سے تو پھر بھی بہتر ہو قبر کے اندر تو نہیں ہو نا، قبر کے اندر تو نہیں ہو نا، قبر کے باہر ہی ہوں. کوئی بات نہیں، دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے. کیا ہے یہی بات سمجھ. پھر کیا ہوگا جب گھر بک جائے گا تو سوؤں گا کہاں؟ تو فٹ پاتھ پہ جا کے دیکھو کتنے لوگ خراٹے لے کے سو رہے ہیں، انہیں کے ساتھ ایک ٹھیا اپنا بھی لگا لینا. جب ٹینشن ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یار میں اتنا بڑا آدمی، تو آپ بولو پیغمبر سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے مسافری کی زندگی 10 سال بکریاں چرائی ہیں، کوئی بات نہیں ہم ٹماٹر کا ٹھیلا لگائیں گے. جب لوگ بے عزتی کا تانا دیں گے ابے تو اتنی بڑی فیکٹری کا مالک تھا، تو ٹماٹر بیچ رہا ہے، شیم شیم. اس کو بولو کوئی بات نہیں، تو بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے اندر اور میں بھی تھوڑے دنوں میں قبر کے. پھر وہاں ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے. ٹھیک ہے. ٹینشن وہ لیتا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. اور ہم سب نہیں سمجھتے، ہم پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، ایک نمبر کے بیوقوف ہیں. آپ جن کو عقل مند سمجھتے ہو نا، بڑے بڑے پڑھے لکھے، اللہ کی نظر میں یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں.
जो आदमी दुनिया से मोहब्बत करता है, प्रॉपर्टी से, दौलत से, पैसे से, देखो प्रॉपर्टी रखना मना नहीं है, साहबा में पास बड़े करोड़पति थे, दिल लगाना मना है। अब पता कैसे चलेगा कि उलमा इसको कहते हैं कि दौलत जेब में रखो, दिल के अंदर नहीं रखो। जेब में हो आप, दिल के बाहर हो, दिल में नहीं रखनी, दिल नहीं लगाना इन चीजों से, किसी से दिल नहीं लगाना अल्लाह के सिवा। जाना किसके पास है? अल्लाह के पास। जिसके पास जाना है, अल्लाह कहता है वलक़द जीतूमुना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, अकेला बनाया था मां के पेट में पहली मर्तबा, इसी तरह हमारे पास भी किस तरह होगे? अकेले होगे। कब्र में 100 आदमियों की कब्र भी एक साथ बना दो ना, फिर भी होते वो अकेले अकेले ही हैं, इकट्ठे नहीं होते वो, उनकी थोड़ी आपस में कन्वर्सेशन होती है। वरना तो सब मियां बीवी एक ही कब्र में दफन होते हैं कि यार चलो वहां भी थे तो इधर भी, उनको पता है इसको वहां दफनाओ या इसके साथ दफना दो, अब इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। वो भी पड़ा हुआ है जिधर जिस रुख में मैयत को लिटाओ ना, 1000 साल के बाद भी ये नहीं कि मेरी बेगम उस करवट पे तो चलो मैं थोड़ी सी करवट चेंज कर लूं। कभी देखा आपने यार साथ वाले कब्रिस्तान में सुना कोई अच्छी मैयत आई है, थोड़ा सा हेलो हाय कर ले जाके, जिधर लिटा के चले गए ऐसा लेटता है आदमी कि पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। पुलिस तो अच्छे अच्छों को उठा देती है, जब आंख बंद हुई ऐसा लेटेंगे कि पुलिस भी आपको डंडे मारेंगे, नहीं उठोगे आप। पुलिस वाले कहते हैं हमारे अफसर का इंतकाल हुआ था, उनको नहीं उठा सके, आपको कहां से उठा सकते हैं? कितनी बेसबाती है दुनिया की यार। 2 मिनट लगते हैं आंख बंद होने में। बड़े बड़े ताजरों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कितनों को अपनी आंखों से मरते हुए देख लिया होगा, अपने से कम उम्र को मरते हुए देख लिया होगा हर वक्त, क्योंकि जिस चीज का इंसान तज़किरा ज्यादा करता है ना, मोहब्बत उसी के दिल में आती है। हमारा सुबह से रात, शाम और शाम से सुबह तक तज़किरा किसका होता है? दुनिया, तेरी दुकान, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा माल, तेरी इज्जत, तेरी शोहरत, तो भूल जाते हैं। ये मतलब है ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। कुरान कहता है तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। ये जिस तरह नजर आ रही है हकीकत में इस तरह है नहीं है, इस तरह है नहीं। आंख बंद हो गई, सब मार्केट से क्या हो गया? शॉर्ट। तो मैंने उस फैक्ट्री के मालिक को बोला, मैंने कहा ये फर्ज कर लो सब बंद हो गया है। अभी तो आपको डर लग रहा है ना, आप बोलो हो गया खत्म फिनिश, तसव्वुर करो अब क्या हो रहा है, सब भाग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप आगे टमाटर की रेडी लगा ले। टमाटर की रेडी भी अगर आप कह सकते हो ये कहां से लाऊंगा, तो मैंने उसके पैसे में दे दूंगा आपको। इतना तो हमारा भी हक बनता है ना, ये हो जाता है। गरीब से गरीब आदमी को भी रेडी किराए पे भी मिल जाती है। किराए पे रेडी लेना, उसमें क्या बेचना? टमाटर बेचना। आम टमाटर वाला जरा बेचारा धोती पहन के, आप 3 पीस सूट और टाई में, क्योंकि वो कपड़े आपके ऑफिस जो जाते थे वो रखे हुए होंगे, वो पहन के आप क्या बेचोगे? टमाटर। और जब कोई ताना दे तो कोई बेइज्जती की बात नहीं, बोले भाई जो बड़े बड़े कानून जब कब्र नीचे चला गया, फिरौन नीचे चला गया, जो ताना आज जितने लोग दुनिया में बैठे हैं जो आपको आर दिला रहे हैं, थोड़े दिनों में ना आर दिलाने वाला कोई रहेगा, ना इज्जत करने वाला और ना जिल्लत करने वाला। फोकस अमल को करो, अमल को फोकस करो कि खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर आपका अमल ठीक है, सोने के निवाले खा रहे हो फिर भी जन्नत में, और कहत पड़ रहा है घर के अंदर 40-40 दिन रोटी नहीं मिल रही फिर भी जन्नत में। और अगर अमल सही नहीं है तो मेरे भाई सोने के निवाले भी खा लोगे, आखिरत में लटके रहोगे, आप कारून से ज्यादा दौलत नहीं कमा सकते। ये अल्लाह का पैगाम है जो अल्लाह पैगंबरों के जरिए अपने बंदों को दे रहा है। कामयाब वो है जो नजर की हिफाजत करता है, जो इंटरनेट पर फुहश फिल्में देखता है वो कामयाब नहीं है, वो नाकाम है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कुरान कह रहा है जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया मैंने, वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया, फकत फाज़, वो है कामयाब। ये कामयाबी नहीं है जो आपको और मुझे नजर आ रही है। कामयाब वो है जो इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में नहीं देखा, अगर देखी हो तो तौबा करता है, बुजुर्गों से राब्ता करता है, मुझसे ये बीमारी छुड़वाओ, किस तरीके से मैं बचूं। कामयाब वो है जो नजर की हिफाजत करता है। अल्लाह, अभी जो मैंने कुरान की आयतें पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। कौन कामयाब हो गए? जिनके पास बहरिया टाउन है। अगर बहरिया टाउन में कामयाबी होती तो बहरिया टाउन का ओनर, उस पर तो कभी मौत ना आती। एक दिन बहरिया टाउन के मालिक का भी जनाजा उठेगा। पूरा बहरिया टाउन जिसने बना दिया ना, एक दिन उसकी भी लाश उठेगी, एक दिन उसके भी जनाजे पे लोग कंधा देके जा रहे होंगे। वज़ीर आज़म का भी जनाजा उठेगा, चीफ ऑफ आर्मी का भी जनाजा उठेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज का भी जनाजा उठेगा, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, सऊदीया का बादशाह, मिस्र का सदर, यूएई का बादशाह, किसी बड़े से बड़े आदमी का तसव्वुर कर लो, 10, 15, 20, 30 साल से ज्यादा कहानी नहीं चलने वाली। सब के जनाजे उठेंगे और कब्र में मिट्टी डाल के लोग वापस, खत्म, किस्सा खत्म। चलो भैया दूसरे की बात करो। तो क्या है बेसबात दुनिया, कोई दिल लगाने की चीज है भाई। छोड़ो पैसा आगे, ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, एंजॉय करो। एक साहब मुझे कहने मेरी भाग गई, मैंने एंजॉय करो, भाग मिट्टी डाल, कोशिश करो लाने की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर भी नहीं आई, एंजॉय करो, मिट्टी डाल। क्या होते हैं बैठ के यार, उसको कह रहे मेरे दिल से नहीं निकल रही। मैंने कहा तो मना के ले आओ, हम कोशिश तो करो, मना के ले आओ यार। आपने अपना पूरा जोर लगा लिया फिर भी दिल से नहीं निकल रही, तो सोचो कि वैसे ही थोड़े दिनों में मैंने मर जाना था और या उसने मर जाना। 10, 15, 20, 30 साल वैसी बुढ़ी हो जानी थी, थोड़े दिनों में फिर अच्छी लगती है बुढ़ी हो गई। नाना नानी को घर में बेचारों को देखा करो, कैसे बैठे हुए होते हैं, दूसरे पे तंज कर रहे होते हैं। दादा दादी कैसे बैठे हुए होते हैं, वो उधर बैठी हुई है दादी, वो दादा उधर बैठे होते हैं, बच्चों में दिल फैला रहे होते हैं, आपस में कहते हैं बिस्तर दूर दूर रखो हमारे, उधर कैसे तंज कर रहे होते हैं एक दूसरे पे, मोहब्बत भी करते हैं, तंज भी करते हैं। तो मैंने कहा भाई वही थोड़े दिनों में वैसी टेंशन सिर्फ एक चीज़ की लेनी है, वो क्या है? अमल सही है या नहीं, आखिरत महफूज है या नहीं है। ये अल्लाह का पैगाम है, जिस पैगाम को बंदों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने 1.25 लाख से ज़्यादा पैगंबर भेजे हैं। लेकिन ये पैगाम हमारी खोपड़ी में नहीं आ रहा, क्योंकि कभी हम टीवी देखते हैं तो किसी सियासतदान की तकरीर आ रही है, कभी हम अखबार पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं किसी पुल बनाने की बात हो रही है, कभी माशी तरक्की की बात हो रही है, कभी साइंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो हम समझते हैं सब कुछ यही है। जिस मुल्क में पुल अच्छे हैं, जिस मुल्क में बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें अस्पतालों में इलाज फ्री है, वो कामयाब है। हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ बिजली भी जाती है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी होती है, हमारे यहाँ इलाज सस्ता नहीं है, हम जहन्नम में जाएंगे। हम ये समझ लेते हैं। आप कोशिश करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह चाहते हैं कि जब अल्लाह ने पैसा दिया तो लिबास और सवारी में वो पैसा नजर आना चाहिए। गरीबों की तरह ना, अल्लाह ने पैसा दिया है, नहीं दिया तो क्या करना है, फिर भी एंजॉय करना है। एक बस चुटकुला सुना के बयान खत्म करता हूँ। एक आदमी, नौजवान लड़का, समंदर के किनारे लेटा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था, ऐसे सिगरेट पी रहा था ना। एक बुजुर्ग गए, उन्होंने देखा ये बेचारा पड़ा हुआ अपना टाइम जाया कर रहा है, इसको जाके मैं कुछ नसीहत करूँ। उन बुजुर्ग ने बोला बेटा तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते, जल्दी सुना रहा हूँ, बहुत लोगों ने बहुत दफा ये वाक्य सुन लिया, जल्दी स्पीड के साथ सुना रहा हूँ। उसने कहा अंकल क्या करूँ मैं, कहना बेटा तुम टाइम जाया कर रहे हो, तुम मैट्रिक कर लो 10 साल हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है जी 10 साल में मैट्रिक कर लिया, फिर क्या, कहना बेटा फिर इंटर करना 2 साल और। ठीक है अंकल मैंने 2 साल 12 साल लगा, फिर टेंशन में इंटर कर लिया, फिर क्या होगा, फिर बीए कर लेना 2 साल और लगा लेना। उसको उसाने लगा चलो 2 साल 14 साल गए मेरे बर्बाद, बीए हो गया, फिर क्या होगा, फिर मास्टर कर लेना, फिर पीएचडी कर लेना। उसने कहा 16 साल हो गए, फिर क्या बेटा, फिर अच्छी जॉब करना, फिर क्या होगा बेटा, फिर अच्छी जगह शादी करना, जब पैसा होगा तो रिश्ता अच्छा मिलेगा, फिर क्या होगा बेटा, फिर तुम्हारी औलाद होगी, अच्छा सा घर खरीदना, फिर क्या होगा, फिर मजे करना। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी तो मजे कर रहा हूँ ना, पढ़ा हूँ आराम से, काम हमें 15 से 18, पता नहीं मैट्रिक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इंटर हो पाएगा, फिर अगर पीएचडी कर भी लूँ, हर को जॉब थोड़ी मिलती है, फिर जॉब मिलके हर को अच्छी बीवी नहीं मिलती, वो बीवी टेंशन बन जाती है, फिर बहुत से लोगों को औलाद नहीं मिलती, मिलती है तो औलाद सब बजाना शुरू कर देती है। अरे अंकल मजा आप भी लड़ जाओ मेरे साथ,
آپ بھی لڑ گئے. تو میں اس نوجوان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. اگر وہ بزرگ اس کو یہ سمجھاتے کہ بیٹا آخرت کے لیے کچھ کر لو, پھر بات صحیح ہوتی. آخرت کے لیے کچھ کر لو, وہ یہ کہ میٹرک کر لو, پڑھے لکھے ہو جاؤ گے, پیسہ آئے گا تو پیسے سے دینی مدرسوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا, اور اس لیے پیسہ کمانا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ سگریٹ پیتے پیتے نا تھوڑی دیر میں پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے, اور سگریٹ کے پیسے اور پان گٹکے کے پیسے بھی کیا ہو جائیں گے, ختم. سگریٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے. اس طرح سمجھاتے تو بات. آخرت اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند, مانگنے والا پسند نہیں, دینے والا پسند ہے. وہ دولت مند جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ پسند ہے اللہ کو. جو ہر وقت قرضے مانگتا ہے, یار آج آپ پیسے نہیں ہے, گٹکے کے پیسے دے دو, فلانے کے پیسے دے دو, یہ نہیں ہے وہ نہیں, مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بزرگ اس طرح سے اس کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی اصل مزے کس کے ہیں, آخرت کے. تو بات صحیح ہوتی. تو بھائی اپنا ہدف ہم نے کس کو بنانا ہے, دنیا کو یا آخرت کو؟ آخرت کو بنانا ہے. اور آخرت کو جو ہدف بناتا ہے اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہوگا بشرطے کہ یہ کام کرے. اللہ زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتے. سب سے پہلی بات الذین هم فی صلاتہم خاشعون, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. آج سے پکا عزم کرو 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں گے. ایک نمازی کا بھی جنازہ ہوتا ہے, ایک جنازہ بے نمازی کا ہوتا ہے. کس کا اچھا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی وضو کرتے ہیں نا, قیامت کے دن وضو والے اعضاء سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. ایک نمازی دن میں 15 دفعہ منہ دھوتا ہے اللہ کے لیے. ایک منہ دھوتے ہیں آپ شادی میں جانے کے لیے, آپ کی شادی ہو رہی ہے, ولیمہ ہو رہا ہے, آپ کسی تقریب میں جا رہے ہو, آپ ماموں سے ملنے جا رہے ہو, ایک ہی والا ایک منہ کس کے لیے دھوتا ہے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو. تو یہ منہ دھونا اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پاؤں دھوتے ہو آپ, ایک اس لیے کہ بدبو دور کرنی ہے, ایک پاؤں اس لیے دھوئے کہ ان پاؤں کے ساتھ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ پاؤں یہ دھونا اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ناک آپ اس لیے صاف کرتے ہو, ڈاکٹر نے کہا کرونا پھیلا ہوا ہے بار بار ناک صاف کریں. ایک ناک اس لیے صاف کر رہے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, میں اپنے جسم کو پاک اور صاف کر کے کھڑا ہوں گا. تو یہ ناک کا صاف کرنا دوسروں کی نظر میں بہت ہلکا ہے, اللہ کی نظر میں یہ ناک صاف کرنا بڑا مبارک عمل ہے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس کھڑے ہونے کے لیے دانت صاف کر رہا ہے, مسواک کر رہا ہے, اور نہا رہا ہے, غسل کر رہا ہے, صاف کپڑے پہن رہا ہے, پاک کپڑے پہن رہا ہے. دنیا میں اس پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا, کیونکہ اللہ اگر دکھا دے تو سارے میلے کچیلے لوگ غسل کر کے نمازوں میں صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں. تو آج سے عزم کرو ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی پوری زندگی. کبھی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کرو. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے. جتنے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر ہیں نا, سب آج سے کیا کر دو جو آپ نے وسیم بھائی ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ عیاشی ہے جس پر اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ نے جو ایمان والوں کی صفات بیان کی, اس صفات میں یہ کہا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم نہیں کرتے. جو بیوی کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جائے گا, اللہ کہتے ہیں میری حدود کو توڑنے والا ہے, اس کو آخرت میں سزا ملے گی. اور اللہ نے بیوی کے معاملے میں بڑی وسعت دے دی. انگریز کہتا ہے ایک بیوی رکھو, دنیا دار کہتے ہیں ایک رکھو. اللہ نے کتنے کی اجازت دے دی؟ 4. اللہ نے اجازت دی ہے, اس میں کسی کی نہ سنو. آپ بولو جب میرے خدا نے اجازت دی ہے تو کون میں کیوں کسی سے پرمیشن لوں؟ بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ابا سے پوچھ سکتے ہیں, بیوی سے پوچھنا. بھائی خدا نے جب اجازت دے دی, دیکھو محلے کا ایک دادا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, لیاری کا کوئی بڑا دادا بیٹھا ہوا ہے نا, ایسے بیٹھا ہوا ہے لیاری کا بدماش, کوئی بھی بڑا بدماش. آپ کی جیب میں بٹوے میں 100 روپے پڑے تھے, آپ کو ڈر ہوا کہ یار کچھ چھین نہ لیں. اس بدماش نے بلایا, بولا یہ 100 روپے رکھ, میری طرف سے بھی 100 روپے. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہاں سے چلا جا. اب بھی آپ گھبرا رہے ہو یار, تو بدماش کو غصہ آیا, بولا اب کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں. اب اگر تجھے کسی سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب میری تو انسلٹ کر رہا ہے. ایسا ہی ہوگا نا, مطلب تو میرے سے کے علاوہ کسی. تو دنیا میں جب کوئی بدماش میں اتنی غیرت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میری بدماشی کے ہوتے ہوئے کسی کی بدماشی نہیں چلے گی. تو خدا نے جب آرڈر دے دیا کہ تم 4 کے حقوق اگر ادا کر سکتے ہو, برابری کا معاملہ کر سکتے ہو, تو میری طرف سے تمہیں پرمیشن ہے. اب کسی سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب اللہ کو کسی اور سے پوچھنا بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. لوگ آپ کو نکاح سے روکیں گے, اس کی وجہ سے آپ زنا میں پڑو گے. تو یہ لوگ جب زنا کا اللہ آپ کو عذاب دے گا, اس وقت آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. جب انسان حلال میں زیادہ آتا ہے تو حرام کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی صبح 4 پراٹھے کھا لے, اب اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ یہاں سے پراٹھا چوری کر کے کھا, وہ کہے گا بھائی ڈالوں گا کام ہے یہ, اب چوری کرے گا وہ. لوگ اس کو کہیں گے نا ہم تجھے 20 روپے دوں گا, تو میری طرف سے پراٹھا چوری کر کے اور کھا لے. وہ کہے گا یار میں نے اپنے پیسوں سے جب 4 کھا لیے ہیں تو 5ویں کی کیا گردے میں داخل کروں گا, اس کو پھیپھڑوں میں جگہ بناؤں گا میں اس کی؟ نہیں آئی بات سمجھ. تو حلال سے حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ حلال اتنا دے دے کہ حرام سے بچت ہو جائے, میری حرام سے کفایت ہو جائے. حلال اتنا دے دے کہ اس میں کافی ہو جائے مجھے کہاں روکنے کے لیے. اب جو نوجوان 25 سال کی عمر میں شادی نہیں کر رہے, وہ حلال کی طرف جائیں گے حرام کی طرف, تو بار بار دل جائے گا. تو اللہ نے کہا بھائی حلال ہے عورت تمہارے لیے سے نکاح کر کے بیوی بنا کے گھر لے آؤ, کیوں اپنے آپ ایک عذاب میں ڈالا ہے تم لوگوں نے؟ پھر اللہ نے کہا کہ اور دل کر رہا ہے تو ایک اور کر لو. 4 پراٹھے کھانے کے بعد میرے بھائی کوئی عورت خود بھی پیش کرے گی نا, مجھ سے دوستی لگا, آدمی کہے گا میں انسان ہوں, میں کوئی گدھا تھوڑی ہوں. کیا خیال ہے, میں گدھا ہوں؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگتا تھا, اللہ ہور دے دے, ہور دے دے نا, اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا بیچارے کو, ہور دے دے, ہور دے دے, ہور دے دے. تو کسی نے آ کے نا, وہ کوئی فاحشہ عورت آ گئی اس کے پاس, کون ہے بھائی؟ ہور آئی ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس سے تعلق قائم کیا. بھائی آسمان سے کوئی ہور آئی ہے, لیکن فاحشہ عورت تھی, تو بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کہاں سے آسمان سے کیا مل گئی ہے؟ ہور. پھر دوسری عورت آئی, کون آئی ہے؟ ہور آئی ہوں. چلو چلو اس سے بھی دوستی لگا لی, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, اس کے بعد ایک اور عورت آئی, کون ہے بھائی؟ ہور آئی ہوں. کہ ساری ہوریں میرے مقدمے میں لکھی ہوئی ہیں کیا, اور دنیا میں کوئی اور نہیں جس کو ہور ملے گی؟ تو انسان کی بھی ایک حد ہے, کیونکہ ٹھرکی کوئی ہو تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. ٹھرکیوں کا تو دنیا میں کوئی علاج ہوتا ہی نہیں. لیکن ایک صحت بھی تو ہے, جب روٹی کھاؤ گے تو خواہش بھی تو پیدا ہوگی, یہ تو نیچرل ہے نا. اسی خواہش کے پورا ہونے سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں, یہ غلط خواہش تھوڑی ہے. یہ انسانوں میں خواہش نہ ہوتی تو آج اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں سامنے, سارے بڈھے ہو کے مر چکے ہوتے, تو خواہش نہیں تھی انہیں. ایک آدمی گاؤں سے آیا, کسی مفتی صاحب سے پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ متقی آدمی جنت میں جائے گا, متقی ہے نا, تو ذرا یہ بتا دو متقی بولتے کس کو ہیں تاکہ میں بھی متقی بن جاؤں. مفتی صاحب نے بتایا وہ متقی اس کو بولتے ہیں کہ اس کے سامنے سے خوبصورت حسین ترین عورتیں گزر جائیں مگر اس کا دیکھنے کو دل ہی نہ کرے, اتنا نیک آدمی, جیسی مرضی عورتیں اس کو اپنی طرف مائل کرے, اس کا دل ہی نہیں چاہے, اتنا نیک. وہ بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا وہ اس کو تو ہمارے زبان میں ہجڑا بولتے ہیں, تو جنت میں کیسے ہجڑے لوگ جائیں گے, مرد کا بچہ کو جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ مفتی اگر واقعی مفتی ہوتا تو وہ یہ جواب نہیں دیتا کہ دیکھنے کا دل ہی نہ کرے, وہ کہا مرد ہے تو عورت کی طرف دل اس کا مائل ہوگا. مرد کی تو ڈیفینیشن یہی ہے, اسی کو تو مرد کہتے ہیں, عورت دیکھ کے مچل جائے گا. لیکن متقی اسے کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام, کہے گا حرام پہ پابندی لگائی ہے, بھوک لگ رہی ہے, روٹی دیکھ کے دل مچلے گا کہ کھا لوں میں, اگر دل ہی نہیں کر رہا اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. آپ تو ڈاکٹر سے علاج کراؤ گے, بھوک بھی لگی ہے, صبح سے کھانا نہیں کھایا, پھر بھی دل, لوگ گولیاں کھا کے بھوک لگا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی مجھے. تو مرد ہوگا تو عورت کی طرف بھوک اس کو لگے گی,
تو متقی اس کو بولتے ہیں جیسے جو بھوک لگ رہی ہے روٹی کی، مگر وہ کہتا ہے بھوک تو لگ رہی ہے مگر چوری کر کے نہیں کھاؤں گا، ریڑھی لگاؤں گا، پیسہ کماؤں گا، حلال سے دھونے والے کھاؤں گا، وہ حلال کے دھونے والے اس حرام کے چھینے والوں سے بہتر ہیں. تو متقی کا دل چاہتا ہے لیکن وہ خدا کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نکاح کر کے اپنے عقد میں لے کر آؤں گا، اس کے بغیر میں عورت کی طرف نہیں جاؤں. تو اللہ میاں نے اجازت دے دی 4 روٹیاں کھانے کی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ اپنے خرچے پہ 4 عورتوں سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی. یہ بات لوگ بتاتے نہیں ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں، سیاستاً گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے جب حرام پہ پابندی لگائی تھی وہ تو تم نے بتا دیا کہ نظر کی حفاظت کرو، میں نے حلال کی بھی تو اجازت دی تھی نا، وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس میں گھبرا کیوں رہے ہو تم؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ ہی بیان کرتے ہو، اس پہ دوسرے علماء کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں ان کی دو تو کی نہیں ہے تو کیسے بیان کریں گے وہ بیچارے؟ وہ دوسری کریں، وہ خود بیچارے وہ مجبور ہیں معاشرے کے آگے. تو بیوی تو ہنگامے کھڑا کر دیتی ہے نا، وہ کہیں یار بچے گریبان پکڑ کے مارتے ہیں کوٹتے ہیں، وہ تو آپ کو بھی ماریں گے کوٹیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہمیں نہیں کچھ کہیں گے، کہنے تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ نے حقوق ادا کرنا ہے، آپ نے دوسری کر کے پہلی کو لٹکا کے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بھی حقوق، اس کے بھی حقوق، پھر تیسری کرتے اس کے بھی حقوق. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، ہم 4 کہاں سے کریں گے؟ غریب لڑکیوں سے کرو. آپ کی آمدن 20,000 ہے، ایسی لڑکی سے کرو جس کے ابا کی آمدن 10,000 ہے اور 10,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ اس کی 4 بیٹی، اس جیسے آدمیوں کی 4 بیٹیاں آپ کے نکاح میں اچھا گزارا کریں گی کیونکہ آپ اس کے باپ سے پھر بھی اچھا کھلاؤ گے. آپ اگر غریب ہو میرے بھائی تو آپ سے بھی زیادہ غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، لڑکیوں سے دوستی لگانا شیطانوں کی، زانیوں کی سنت ہے. تو قیامت کے دن زانیوں کی فہرست میں اٹھنا چاہتے ہو یا پیغمبروں میں؟ ایک آدمی اپنے سیاسی لیڈر کی بڑی تعریف کر رہا تھا نا، وہ 2 نمبر لیڈر ہے ساری دنیا کو پتہ بھی، میں اس کی بیان نہیں کروں گا، لیکن سیاسی لوگ تو اپنے آدمی کی حمایت کرتے ہیں نا. بہت کر رہا تھا نہیں وہ لیڈر بڑے اچھے. تو ہمارے محلے میں ایک بندہ کیا کہتا ہے دعا کرو اپنے بارے میں کہ اللہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ کرے گا. نہیں بھائی اللہ اس کے ساتھ میرا حشر نہیں کرے، اللہ نہ کرے میں اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب اچھا کہاں سے ہو گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ بھائی انسان چاہتا ہے ہمارا لیڈر کو ہم ووٹ دیں گے جیسا کہ حشر پیغمبروں کے ساتھ ہو، حشر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، حشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، حشر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، حشر ہمارا علماء صلحاء کے ساتھ ہو. چاہتے یہی ہے نا، علماء کو ووٹ بے شک نہیں دیں گے. تو وہ میں نہیں کہہ رہا آپ کسی کو ووٹ دیں، آپ جس کو چاہیں ووٹ دینے کی تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا. بعض آدمی کو پتہ ہے نیک آدمی ہے لیکن بیڑا کر دے گا ملک کا، تجربہ نہیں ہے نا. دیکھو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ اس کو نہیں بٹھایا جاتا جو نیک ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے جو ڈرائیونگ جانتا ہے بھلے چرس پیتا ہو. وہ دنیا کے بعض دفعہ اصول، پھر بھی نیک آدمی کو ووٹ دینا چاہیے، اصول یہی ہے. لیکن آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے وہ آپ جانے وہ جانے، لیکن انسان چاہتا ہے حشر میرا کس کے ساتھ ہو؟ پیغمبروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو کام بھی وہ والے کرنے پڑیں گے جو بزرگان دین، پیغمبر اور علماء کرتے ہیں. انگریز کافر زنا کی طرف جاتا ہے، شراب کی طرف جاتا ہے، پیغمبر شراب کو حرام کر کے گئے. تو پہلا کام جلدی بس مکمل کرتا ہوں، نماز پابندی سے پڑھنی ہے منوڑا والوں نے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی برائی کے قریب نہیں جانا. اگر آپ کی کسی لڑکی سے دوستی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں اسے شادی کی آفر کر دو، بولو آج سے ہماری تمہاری بات چیت بند، میں آ رہا ہوں تمہارے ابا سے ملاقات کے لیے، اپنے ابا کو لے کے آ رہا ہوں، میں تم سے شادی کروں گا، نکاح کر لیتے ہیں، پھر بات چیت جائز ہے ساری رات. پھر تو کرے گا نہیں، پھر جیسے نکاح ہو جائے گا پھر نہیں بات کرے گا، پھر مس کال کا جواب ہی نہیں دے گا. اب آپ کہیں گے ہمارے ابا راضی نہیں ہوں گے، ہم جب اس کے گھر جائیں گے تو ابا راضی نہیں ہوں گے. تو ابا کو سمجھاؤ پہلے سے، ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اے میرے ابا، آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روک لیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو شادی سے نہیں روکے آپ کو میرا ابا بنا دیا، تو مجھے بھی کسی کا باپ بننے دیں پھر آپ. نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر ابا عقلمند ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا، نہیں عقلمند ہوں گے تو آپ اگر کماتے ہو تو کر کے ابا کو بتا دو، ابا یہ میرا بنیادی حق ہے، میں برائی کی طرف جا رہا تھا، میں زنا کی طرف جا رہا تھا، میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے لگا تھا، قیامت میں جب چترول لگیں گے آپ تھوڑی مجھے اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے، باپ بچا لے گا کیا؟ آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو اللہ میری ابا شادی نہیں کر رہا تھا میں برائی کرتا، اللہ کہے گا تو بھی پڑے گا تیرا باپ بھی پڑے گا، دونوں کو سزا دوں گا میں. تو نکاح میں نہیں سنو، اس زمانے میں کسی کی نہ سنو. ہاں حقوق ادا کرنے ہیں وہ میں بار بار ایسے نہیں لٹکا کے چھوڑ دو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت اور نکاح کی کثرت. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھو آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں 99 جو نفسیاتی کیسز آ رہے ہیں نشے کے. کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی مین پوری، کوئی گٹکا، کوئی سگریٹ، تو سب سے کم نشہ چل رہا ہے آج کل. بھائی یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو تباہ برباد، اس میں سکون نہیں ہے. نشہ کرنے والا سمجھتا ہے میں نشہ کرتا ہوں سکون میں آتا ہوں، وہ بھائی جو نشہ نہیں کرتا وہ کیے بغیر سکون میں ہوتا ہے. وہ کیے بغیر، تو آپ نے خود اپنے آپ کو اس عذاب کا عادی بنا لیا. کوئی آئس پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ بیماری لگ چکی ہے، جا کے کسی ڈاکٹر سے ابھی اپنا علاج کرو. آج علاج کرانا آسان ہے، کل مشکل ہو جائے گا. اور دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے شراب میں اور نشے میں سکون ہے. نشے میں سکون نہیں ہے، اس میں آپ کو اس لیے سکون ملتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے. تھوڑے میں نے خود ہیروئنچیوں کے جنازے پڑھائے ہیں. ہمارے محلے میں ہیروئن رہا کرتا تھا، بڑا نیک حج بھی کر کے آیا، پھر چھوٹا لگانا شروع کر دیا، جوان آدمی مر گیا. اس کے جنازے مجھے اتنی میں نے کہا 25 سال کا جوان آدمی ہے، کس عذاب میں اپنے آپ کو اس نے ہلاک کیا. تو نشے سے انسان کا جسم کھلتا ہے. کوئی بھی نوجوان آپ کو کہتے ہیں نا تھوڑی سی پی لو، تھوڑی سی پی لو، نہ بھائی گندی چیز ہے، اللہ نے حرام قرار دیا. ہم کیوں؟ اللہ شراب طہور پلائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو دنیا میں گندی چیزوں سے بچا کرتے تھے. تو چھوڑو اس عذاب کو، ان دوستوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو نشے میں ڈالا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی اور آخری، بس پھر نہیں بات، پھر بس بہت لمبا بات ہوگی. گھر میں سب سے زیادہ آپ پر آپ کے باپ اور آپ کی ماں کا حق ہے. علماء کہتے ہیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں عذاب میں آتا ہے. تو اگر باپ کبھی بدتمیزی سے بات کرتا ہے آپ نے جواب بدتمیزی سے نہیں دینا. ماں بدتمیزی تو لفظ بھی غلط ہے، ماں اگر سخت لہجے میں بات کرتی ہے تو آپ نے جواب سخت لہجے میں نہیں دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لینی. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج میں نے اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا. اللہ کہتے ہیں ان تکونوا صالحین، نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اگر کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. غلطی ہو جائے تو اللہ بیٹھا ہے معاف کرنے کے لیے. بار بار غلطی ہو بار بار معافی مانگو. چیزیں ہو گئی 4. اور ایک آخری چیز جو ان چاروں پر عمل کرانے کے لیے، دیکھو انسان جس معاشرے میں گناہ سیکھتا ہے اس معاشرے میں توبہ کر تو لیتا ہے، توبہ پر قائم نہیں رہتا. آپ نشہ چھوڑو گے پھر آپ کے وہ دوست نشے فون آئے گا، آ جاؤ فری میں مل رہی ہے، آ جا. ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں کہتے چلو یار دوبارہ سٹا لگا لو. شراب پیتا ہے دوبارہ شرابیوں کا فون آ جائے گا. لڑکیوں سے دوستی ہے، کسی اور نمبر سے آپ نے بلاک کر دیا، کسی اور نمبر سے رابطہ کرے گی، 2-4 دن پھر آدمی آ جاتا ہے، پھر جنت میں بھول جاتا ہے سب. تو اس لیے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان توبہ بھی کرے اور اپنے ماحول کو تبدیل. اب ماحول تبدیل کر کے کہاں جائیں؟ منوڑا چھوڑ کے کیا آپ ڈیفینس چلے جائیں؟ ہے بھائی وہاں الگ قسم کے نشے ملیں گے. آپ یہاں چرس چھوڑ کے جائیں گے وہاں کیا چل رہے ہوں گے؟ آئس چل رہی ہوگی، بڑے لوگوں کا نشہ ہے بھائی. ڈیفینس چھوڑ کے آپ بھاگیں گے بحریہ ٹاؤن، وہاں الگ قسم کے سٹے چل رہے ہیں. اور یہاں پر تو نشہ والا پائپ کے اندر بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوگا نا، پڑے پرانے کپڑوں میں. مالدار علاقوں میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے وضو کر کے کر رہے ہوتے ہیں نشے. حقیقت ہے.
وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں تو ڈپریشن کی علاج کر رہے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں ماحول تبدیل کرنے کے لیے تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. ہمت کر کے سیروزہ چلا 4 مہینے لگاؤ. میں نے دیکھا ہے ہیروئنچیوں کو دیکھا ہے 4 مہینے لگا کے نشہ چھوٹ گیا ان کا. سمجھتے ہو؟ تو اگر آخرت کے لیے تھوڑا ٹائم ہم لگا لیں اللہ کے راستے میں، پوری زندگی ہماری اس بنا پہ تبدیل ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہاں تبلیغ والوں سے، یہاں جماعتیں تو آتی ہیں نا، تبلیغ والوں سے رابطہ کرو. اچھا تبلیغ میں خشکی بہت ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ تفریح نہیں ہے تبلیغ میں، اس سے نوجوان آدمی بھاگ جاتا ہے. جیسے آپ نے کوئی تقریر سنی لچھے دار، بڑا مزہ آیا. تبلیغ میں کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے. آپ جب جاؤ گے تبلیغ میں صبح صبح اٹھا دیں گے آپ کو، چلو بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھ لی آپ نے، کوئی مزہ ہی نہیں آیا آپ کو. نوجوان آدمی کہتا ہے یار یہ کیسا عجیب سا بوریت والا کام ہے. پھر فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائیں گے، اس میں آپ کو تھوڑی سی پھر 6 نمبر بیان کریں گے، دین ہمارے اندر آ جائے، ساری دنیا کے اندر آ جائے. تو آدمی ایسا ایسا کیا ہونے لگتا ہے، بور ہو کہتا ہے یار گھر پہ اتنا مزہ تھا، فلم آ رہی تھی، ڈرامے آ رہے تھے، موبائل دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی تھیں، ہر خبر. تو یہ دیکھو اس میں وقتی طور پہ بوریت ہے. تھوڑے دن آپ نے ٹائم لگا لیا نا، ایسا چسکا لگے گا، ایسا چسکا لگے گا کہ آپ کو شراب سے زیادہ اس نشے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب دل کی حالت تبدیل ہوگی نا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، پھر نماز روزے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر دل چاہے گا میں اللہ کے راستے میں نکلوں. تو ہمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.